ہماری ایک کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ افراط تفریط کا ماحول ہے. افراط تفریط کہتے ہیں دو ایکسٹریمز کا، ایک انتہا اور دوسری انتہا. تمام معاملات میں ایسے، اس لیے بہت اچھے اور مقدس مواقع ہمارے اس انتہا پسندانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہے گا ثابت ہے، کوئی کہے گا ثابت نہیں ہے، کوئی کہے گا انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو کوئی کہے گا بالکل بدعت ہے. عام عوام بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کے اندر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی حقیقت ثابت ہے تو وہ بھی ہماری اس کنفیوژن کی نظر ہو جاتی ہے اور لوگ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو یہ ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے باتیں کی نہیں ہے، خدا جانے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں شب برات کے حوالے سے جو معتدل اور کتاب و سنت سے ثابت جو موقف ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس شب برات کے بارے میں جو روایات آئی ہیں مختلف احادیثی کتابوں میں اور بڑی کتابوں میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنے بڑے صحابہ سے وہ ثابت ہیں اور منقول ہیں کہ جس سے کم ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کا درجہ محدثین کے نزدیک حسن یا حسن لغیرہ تک ضرور پہنچتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یہ رات فضیلت والی رات ہے. بس یہ فرق ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں. کوئی مخصوص عمل کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر اس طریقے کے ساتھ عبادت کی جائے، اس چیز کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہ آپ نے ایسا کیا اس رات کو، یہ نہیں ہوگا. عبادت کی رات ہے اور اس عبادت کے اندر نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. اس کے اندر یعنی عبادت، ہر قسم کی عبادت اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن وہ ساری عبادت نفلی عبادت ہوگی. اس میں سے کسی چیز کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طریقے کے ساتھ، ظاہر عبادت سنت تو یوں ہے کہ آپ نے بھی عبادت ہی فرمائی ہے، لیکن کسی مخصوص مقدار یا کسی مخصوص اوراد کا یا کسی مخصوص صورتوں کی آپ نے تلقین فرمائی ہو، وہ محدثین کی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ثقافت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی. تو رات کی فضیلت ہے، کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اور چونکہ رات عبادت نفلی ہے تو نفلی عبادات کے بارے میں عمومی اصول یہ ہے شریعت کا کہ وہ گھر پر کی جانی چاہیے. کوئی شخص، بعض لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے وہاں مشکل ہوتی ہے، تو اگر کوئی مسجد میں بھی آ کر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے مسجد میں آنے سے، لیکن مسجد میں جمع ہونے کو کوئی رسم نہ بنایا جائے. مسجد میں جمع ہونے کے لیے کوئی باقاعدہ اس کے لیے دعوت اور ترغیب دینا اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں سے کہنا کہ آئیں یہاں پر اجتماعی طور پر مسجد میں یہ کریں گے. ہم سنتے ہیں، دیکھی تو نہیں ہم نے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اس موقع پر مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، کہیں پر نوافل کی جماعت ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں شریعت سے. ویسے کوئی فرد مسجد میں آ جائے اور آ کر یہاں پر اس کو مسجد کے ماحول میں زیادہ آسانی ہو عبادت کرنے میں اور اپنی انفرادی عبادت کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بندہ کر سکتا ہے. جو احادیث اس باب میں آئی ہیں اس میں سے ایک روایت بڑی معروف اور مشہور ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید باری تو میری ہے اور رات میری ہے، تو شاید آپ رات تو کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو میں اس پریشانی اور سراسیمگی میں فوراً باہر نکلی اور میں نے دیکھا تو آپ کو میں نے ایک جگہ سر بسجود پایا اور میں نے آپ نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا تم پہ ظلم کریں گے
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے. تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ جل شانہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو قبیلہ بنو بکر کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ قبیلہ غلہ بانی میں اور بکریاں پالنے کے اندر بڑا مشہور تھا. ان کے پاس بعض قبائل کی کسی خاص حوالے سے شہرت ہو جاتی ہے، تو ان کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ یہ بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے ان کی بکریوں کی مثال دی کہ ان کی جو بکریاں اور ان کی جو بھیڑیں ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی تعداد کو اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں، ان کو برات کے پروانے عطا فرماتے ہیں. تو حدیث تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، جس کو میں نے عرض کیا کہ ان کی سند میں اگر کچھ کلام بھی محدثین نے کیا ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے حسن ہونے کے اوپر اتفاق کیا ہے. اور بیشتر بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو یہ دلیل اس کی، اور دوسری دلیل یہ دی کہ خیر القرون کے زمانے سے، یعنی مسلمانوں کے بہترین دور کے زمانے سے آج تک امت کے نیک لوگوں کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا اس رات میں عبادت کا معمول رہا. اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا معمول رہا. دیکھیں، یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے تو جب بھی مغفرت مانگی جائے اللہ پاک مغفرت عطا فرماتے ہیں. یہ بعض راتوں کو خصوصیات ہیں، کسی وجہ سے اس پہ کوئی چیز آئی ہوتی ہے کہ اس کو خصوصیت حاصل ہے. جیسا کہ خود اس بارے میں حضرات صحابہ سے بعض روایات ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک یہی 15 شعبان کی رات، اور اس میں یکم رجب کی پہلی رات کا ذکر بھی آتا ہے. اس میں عیدین کی دونوں راتوں کا ذکر اور لیلۃ القدر کا ذکر. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے گویا بخشش کے اور مغفرت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کثرت کے ساتھ. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا مسترد نہیں ہوتی. اس میں انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات، یہ جو ابھی رات گزر گئی جمعے کے دن سے پہلے، اور رجب کی پہلی رات، اور دونوں عیدوں کی راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے اندر دعاؤں کو اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، یعنی ایسے موقعوں کے اوپر انسان کو عبادت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے شعبان کو، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ معمولات تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ اس میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں اور جن کو روزوں کی وجہ سے جن کے اوپر کوئی کمزوری اور ضعف آتا ہو، ان سے آپ نے شفقتاً یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو. اس لیے کہ اگر 15 شعبان کے بعد روزے رکھ کر کمزور ہو گئے نفل روزوں میں تو فرض روزے متاثر نہ ہو جائیں جو رمضان مبارک کا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں. جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی ہیں، آپ ان سے پوچھیں، روزہ ان کو کمزور نہیں کرتا، روزہ ان کو طاقتور کرتا ہے. روزے سے ان میں غیر معمولی جسمانی قوت پیدا ہوتی ہے. جن کو روزوں کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے بالکل مسئلہ نہیں ہوتا، جن کا جو بھی معمول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے، وہ جو ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا جو روزہ ہے، اس کا تو آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. پیر اور جمعرات کے روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے. ہفتے میں یہ 2 دن روزے رکھتے تھے، مہینے کے یہ 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے. تو کبھی سفر کے اندر آپ جاتے تو کبھی آپ سے ان میں سے کوئی روزہ سفر کی وجہ سے، سفر کی مشقت، گرمی کے اندر، اس زمانے کے صحراؤں کا سفر، اونٹ کے اوپر دھوپ کے اندر سفر، پیدل سفر، تو اگر ان میں سے یہ روزے جو معمول تھا آپ کا، ان میں سے کوئی روزہ آپ سے رہ جاتا یا چند روزے آپ سے رہ جاتے تو آپ وہ روزے سارے سال کے جمع کر کے اپنے رہے ہوئے ان روزوں کا حساب رکھتے، اپنے نفلی روزوں کا، اور پھر یہ روزے آپ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے رمضان شریف کے آنے سے پہلے. شعبان، اس لیے آپ کے شعبان میں روزوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. تو
جو یہ اچھا یہ تو بات ہو گئی اس رات کی. اگلا ایک اور مسئلہ جو عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے ان دنوں کے آنے کے اندر وہ ہے 15 شعبان کا روزہ. 15 کی رات گزرنے کے بعد اگلا دن آتا ہے جو اب اس دفعہ جو ہے وہ اتوار کا دن آئے گا. تو اس روزے کے بارے میں بھی چونکہ جو روایات احادیث کی باز آئی ہیں وہ روایات محدثین کے نزدیک ثقافت کے اوتھینٹسٹی کے اس معیار کو نہیں پہنچتی جس کی بنیاد پر اس روزے کو سنت قرار دیا جا سکے. لیکن اتنا اس سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کو بہت سارے مستند علماء اور محدثین نے اس کو مستحب ضرور قرار دیا. ویسے بھی وہ 15ویں کا دن بن جاتا ہے, 15واں دن بنتا ہے, تو استحباب تو اس کا ہے. اگر کوئی رکھے تو اس کو مستحب سمجھ کے رکھے, ایک پسندیدہ روزہ ہے. خاص طور پر اس کے لیے مستقل کوئی مضبوط وہ آئی ہو, سند اور دلیل آئی ہو کہ یہ روزہ الگ سے رکھنا, جس طرح کہ بعض اور موقعوں پر روزے رکھنے کا ذکر آیا, تو وہ روایات اس قسم کی نہیں ہیں, لیکن رکھا جا سکتا ہے.